السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جمعرات ہے اور 7 مئی ہے 2020 ہے. رمضان کی بھی غالباً آج 13 تاریخ ہے, 1441 ہجری ہے. تو پہلا پارٹ ہم نے آپ کو سامنے پیش کیا زکوٰۃ سے متعلق تھا. دوسرا پارٹ پیش کر رہا ہوں جو سوالات آئے ہوئے ہیں. جو بھی سوالات دیکھیے 8 بجے سے پہلے آ گئے ہیں یا مغرب کے بعد تک, ان سب کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر اس کے باوجود بھی خدا نخواستہ کسی کا سوال رہ گیا ہے تو وہ جو ہے سوال ذاتی طور پر دوبارہ کر سکتا ہے. ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ایک حافظ صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں تراویح کی آج کل, اور لاک ڈاؤن چل رہا ہے, لہذا ان کے پیچھے جو ہے وہ 2 لڑکے 2 مرد ہوتے ہیں, بقیہ گھر کی ساری عورتیں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہیں, جوان لڑکیاں ہیں اور وہ محرم کسی کے نہیں ہیں. دیکھیں ایسی شکل میں اگر عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں تو حافظ صاحب اور عورت کے درمیان میں ایک پردہ باندھنا چاہیے, کوئی بھی ایک پردہ حائل ہونا چاہیے اور اس کے بعد ان کو نماز پڑھنی چاہیے. ڈائریکٹ ان کے پیچھے جو نماز پڑھی جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے. اس طریقے سے صف بندی نہیں ہونی چاہیے غیر محرم کی. اسی طریقے سے پوچھا گیا ہے کہ ہمارے والد نے روزہ نہیں رکھا, ہم اب ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں والد صاحب نے اگر روزہ نہیں رکھا ہے اور اپنے مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کی ہے کہ وصیت یہ کیا ہے کہ ہمارے بدلے ہم نے یہ غلطی کی ہے, لہذا آپ لوگ جو ہے وہ ہم اس کے بدلے میں فدیہ دے دیں. اگر وصیت کی ہے تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں. لیکن اگر انہوں نے وصیت نہیں کی ہے تو اب ان کی طرف سے آپ جو ہے وہ روزہ کے بدلے میں زیادہ ان کے لیے دعائیں کریں, مغفرت کی دعا کریں. بہت آپ کو ہے, آپ احتیاطی طور پر ان کی طرف سے فدیہ دے دیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور ان کو روزے کے گناہ سے معاف فرما دے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب نے بتایا کہ جب رمضان میں تراویح پڑھی جائے گی تو تہجد نہیں پڑھی جائے گی. میری سمجھ سے یا تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور یا مولانا صاحب کچھ اور کہنا چاہتے ہیں. تو بہرحال تہجد اور تراویح دونوں الگ الگ نمازیں ہیں. رمضان میں تراویح بھی پڑھی جا سکتی ہے, تہجد بھی پڑھی جا سکتی ہے. تراویح پڑھنے کے بعد آپ نے وتر پڑھا, اچھی بات ہے. نہیں پڑھا آپ تہجد پڑھیں, تہجد پڑھنے کے بعد آخری نماز وتر کر لیں, ایسا کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تہجد اور تراویح دونوں الگ الگ نمازیں ہیں اور اپنے اپنے وقت پر پڑھی جا سکتی ہیں. پوچھا گیا ہے کہ نماز میں ثنا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں. نماز میں ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے, لیکن آپ نماز میں دعا کرنے جا رہے ہیں سورہ فاتحہ کے ذریعے. کوئی بھی دعا کے لیے سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے, لہذا یہ ایک طریقہ ہے. آپ نے سوال چونکہ ضروری کا پوچھا ہے لہذا میں نے کہہ دیا کہ ضروری نہیں ہے, لیکن جتنا گل ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. لہذا نماز میں حسن آنا, نماز کے آداب میں, نماز کی ویلو, نماز کا ثواب, جیسے بعض لوگ تراویح میں آج کل کر رہے ہیں کہ ثنا نہیں پڑھ رہے ہیں اور اتحیات کے بعد درود شریف یا دعا نہیں پڑھ رہے ہیں اور کھٹا کر نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو بوجھ اتارنے والی بات ہوئی. حالانکہ نماز میں آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے, شروع میں بھی اور آخر میں. ایسا سسٹم اللہ نے رکھا ہے کہ شروع بھی تعریف سے ہو اور ختم بھی شروع بھی دعا سے ہو. مطلب شروع میں اللہ کی تعریف ہو اور آخر میں دعا ہو. جب بھی کسی سے دعا مانگی جاتی ہے تو پہلے اس کے پاس جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں نا, تو نماز شروع کرنے تعریف سے اور آخر میں دعا کر کے اٹھ جائیں. بہرحال نہ دعا ضروری ہے اگر آپ سوال پوچھیں گے اور نہ ثنا ضروری ہے. پوچھا گیا صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے. میں انشاءاللہ اسی سوال جواب کے ساتھ صدقہ فطر پر ایک چارٹ ہے وہ آپ لوگوں کو بھیج دوں گا. ویسے میں بتا دے رہا ہوں کہ صدقہ فطر جو ہے وہ 1.25 سیر گیہوں ہے, یا یہ 3 کلو جو ہے, اور یا کشمش ہے, اور یا کیا کہتے ہیں کھجور ہے. جس کی جیسی طاقت ہو ویسے وہ صدقہ فطر ادا کر دے. لیکن اگر 1.25 کلو بھی ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا مان لیا جائے گا. پوچھا گیا صدقہ فطر کون دے گا. غریب, دیکھیں موٹی سی بات ہے, ویسے تو لمبا چوڑا مسئلہ ہے چونکہ بہت ٹائم لے لے گا. موٹی بات ہے, جو صاحب نصاب ہے وہی صدقہ فطر دے گا احناف کے نزدیک. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے.
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کو صدقہ فطر دینا ہے، چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو۔ بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، واللہ اعلم۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا رمضان کی حالت میں بیوی سے ملنا اور صحبت کرنا ناجائز ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ کو بتا دیں کہ یہ لوگوں نے معلوم نہیں کیوں مشہور کیا، میں تو برابر یہ بات بولتا رہتا ہوں، یہ صرف دن میں ملنے کی منادی ہے، رات میں بیوی سے ملنے کی کوئی منادی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، سوال میں آیا ہوا ہے کہ جو لوگ رمضان چھوڑ کر اپنے گھروں سے دور جا بسے ہیں کہ کہیں ہم بیوی سے ملاقات نہ کر لیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہماری جہالت کی علامت ہیں، اسلام کے بارے میں نہ جاننے کی علامت ہیں، ورنہ روزے کی حالت میں بیوی سے ملنا ناجائز ہے۔ روزہ جب ختم ہو جاتا ہے یعنی افطار ہو جاتا ہے، اس کے بعد سے لے کر فیری کے ختم ہونے تک بیوی سے ملنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ظہر کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میری سمجھ سے پوچھنا چاہتے تھے کہ عصر کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سجدے تلاوت کے بارے میں پوچھا گیا، سجدے تلاوت فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے۔ پوچھا گیا سوتیلی اولاد کا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ یعنی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں نے جس عورت سے شادی کی ہے وہ عورت پہلے سے ایک بچہ لے کر کے اپنے ساتھ آئی ہے، یعنی اس کا باپ دوسرا ہے، اب میرا اگر انتقال ہوگا تو یہ میری بیوی جو پہلے سے ایک بچہ لے کر آئی ہے، میری وراثت میں اس کا کیا حصہ ہوگا؟ اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ سوتیلے باپ کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب میں آپ سے چند دن سے جڑا ہوں، آپ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں اور بڑی کوشش کرتا ہوں کہ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ میرے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ لفظ کا استعمال کروں کہ کنفیوز ہیں۔ دیکھیں میں حقیقت میں شرح صدر کے ساتھ حنفی ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں اختلافی مسلک کے اختلاف ہیں ان پر کبھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ میں کبھی کسی کو غلط کہتا ہوں۔ میرا مشن لوگوں کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہے۔ جب تک لوگ کہتے ہیں کہ اکابرین نے فلاں کو غلط کہا ہے، اچھا یہ بتائیے کہ جس کو غلط کہا گیا اس کے پاس ساتھ بھی تو اکابرین جڑے ہوئے ہیں۔ ہر بڑے آدمی کے ساتھ اکابر جڑا ہوا ہے۔ آپ جس کو اکابر مانتے ہیں دوسرا اس کو اکابر نہیں مانتا ہے، لہذا اکابر حجت نہیں ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جمہور اگر کسی کے بارے میں ایک رائے دے دے تو آپ اس کے ساتھ ہو جائیے۔ مثال کے طور پر جمہور کہتے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہے، آپ بھی کہہ دیجیے قادیانی مسلمان نہیں ہے۔ لیکن یہ پھٹ کر جو بات کہی جاتی ہے، ایک دوسرے کو مسجدوں میں نہ آنے کی باتیں کہی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والی باتیں ہیں۔ خدا کے واسطے ایسے حالات میں جب مسلمان ایسے دور سے گزر رہے ہیں تب تو لوگوں کو ہم کو شرم آنی چاہیے۔ ہم اپنی مسجدوں میں ایسا بورڈ لگاتے ہیں اور اس قسم کا نظریہ رکھتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مدرسے اسی بنیاد پر چلاتے ہیں، یہ سارا کا سارا ہمارا بنایا ہوا اپنا صرف اپنے پیٹ کے لیے سارا کام کرتے ہیں۔ لہذا ہماری زندگی کا مشن اتحاد اور اتفاق ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اعتدال ہے۔ نمبر 3 ہم کسی کو برا اس بنیاد پر نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑے نے کہہ دیا ہے لہذا ہم بھی برا کہہ رہے ہیں، ہم اس کے قائل نہیں۔ بڑے اپنی قبر میں جواب دیں گے، ہم اپنی قبر میں جواب دیں گے۔ ہماری قبر میں جواب دینے کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں آئے گا۔ لہذا ایک بات اور بتائیں آپ کو، اگر آپ نے کسی کو گالی نہیں دیا جس کو آپ کے اکابر نے گالی دی ہے تو کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اس کو گالی کیوں نہیں دی؟ سوال تو اس پر کیا جائے گا کہ آپ نے گالی کیوں دی۔ تو آپ یہ کہہ کر کے بچ نہیں پائیں گے کہ ہمارے بڑے نے گالی دی تھی ہم نے بھی گالی دی، یہ کہہ کر نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ قیامت میں شیطان کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان نے ہم کو بہکایا لہذا ہم نے کام کیا۔ شیطان بولے گا اللہ میرے بہکانے کا پاور معلوم ہے، میں ان کو اتنا نہیں بہکایا جتنا یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو کوئی وہاں ساتھ نہیں دے گا۔ لہذا میں اپنے بارے میں یہ 2-3 باتیں، اعتدال ہمارا مقصد ہے، مشن ہے ہمارا، اتحاد اور اتفاق کے لیے جب تک جمہور اختلاف نہیں کرتے ہیں ہم اختلاف نہیں کرتے ہیں۔ ہم اسٹیج سے کسی کو بھی اس قسم کے غلط کہنے کے قائل نہیں ہیں۔ چاروں مسلک پلس اہل حدیث حضرات، میں ان سب کو اہل سنت والجماعت میں مانتا ہوں اور ان سب میں آپس میں اتفاق رہنا چاہیے، سب کی ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہو جانی چاہیے۔ لہذا
اس میں اسی طریقے سے زندگی گزاری جائے تو میری سمجھ سے اچھی بات ہے. بہرحال میری بات آپ کو اچھی لگے تو ٹھیک ہے اور نہ اچھی لگے تو بھی ٹھیک ہے. جو میرے دل میں بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن آپ ہماری تقریر سننے والے بہت سے لوگ گروپ میں جڑتے ہیں اور اس کے بعد الگ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات پل جاتی ہے تو وہ اس سے الگ ہو جاتے ہیں. خیر، میں ان کو شکریہ ادا کر دیتا ہوں اور کبھی کبھی سوری بول دیتا ہوں کہ آپ کے لیے انکنوینئنس رہا میرا آپ کا جڑنا میرے ساتھ، لہذا میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ میں آپ کے ڈھرے پر چلنے لگوں یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے انہوں صاحب نے کہ مولانا صاحب آپ کیا کرتے ہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ میں بنیادی طور پر ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں. آپ سے اپیل بھی کرتا رہتا ہوں مدرسے کی. اس وقت حالات بہت خراب ہیں، آپ ہمارے مدرسے کے لیے خاص توجہ کریں. تقریباً 30-35 لاکھ کا بجٹ یہاں کا ہوتا ہے. پھر اجودھیا فیض آباد میں ایک سوسائٹی چلاتا ہوں جس کا تقریباً 30-35 لاکھ کا بجٹ ہوتا ہے. یہ دونوں ہماری ذمہ داریاں ہیں. اس فلاح المسلمین کے نام پر وہاں پر ادارہ چلتا ہے، ریاض العلوم الجدید عربک کالج کے نام پر یہاں پہ چلتا ہے. یہ دونوں جو ہے ادارے ہمارے ہی ذمے ہیں. اس کا کوئی خاص سفیر نہیں ہے، بس آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے. لہذا آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ جو ہو سکے آپ اس سلسلے میں ہماری مدد بھی فرمائیے. بہرحال لاک ڈاؤن چل رہا ہے، سبھی پریشان ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، لیکن اللہ کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکالے گا. بہرحال جو ہمارا تعاون کرنا چاہیں وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. پوچھا گیا کیا خلال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خلال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. دانت میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہو اور وہ چنے کے دال کے برابر ہو اور وہ نکلے اور نکالنے کے بعد بندہ کھا لے تو پھر ایسی شکل میں روزہ ٹوٹ جائے گا. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب تراویح پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہمارے ساتھ محرم عورتیں تھیں اور میں بھول گیا، تو کیا عورتیں لقمہ دے سکتی ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں میرا اندازہ ہے کہ کوئی قرآن حدیث کی واضح تو ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے. دلیل موجود صرف یہ ہے کہ اگر عورت لقمہ دینا چاہے پیچھے سے، جیسے امام نماز پڑھا رہا ہے پیچھے عورتیں شامل ہیں، تو لقمہ دینے کا طریقہ ان کا یہ ہے کہ وہ ہاتھ کے الٹے ہاتھ پر مارے، یعنی تالی بجانا. ایسے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ایسے یہ تالی عورت بجائے گی اور تاکہ امام متنبہ ہو جائے کہ غلطی ہو رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے قرات کی غلطی کی ہے اور محرم ہی پیچھے کھڑی ہیں تو پھر ایسی شکل میں اگر محرم اس کو لقمہ دے دے تو دیا جا سکتا ہے. یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، بہرحال اختلاف اس میں کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر عورت دینا چاہے تو دے دے اور نہیں دے گی تو بھی کوئی گنہگار نہیں ہوگی. پوچھا گیا مولانا صاحب جب سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے تو سجدے میں دعا کیوں نہیں کی جاتی ہے؟ دیکھیں، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ سجدے میں آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور تعریف کرنے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ آخر میں دعا کرتے ہیں. تو ترتیب یہی ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کی جائے اور پھر آخر میں دعا کیا جائے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب یہ کرونا کی جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس سے کیسے نجات ملے گی؟ آپ نے بھائی صاحب ایسا سوال کر دیا، لگ رہا ہے کہ ہمارے بس میں ہے. بہرحال دیکھیں، میری سمجھ سے یہ اللہ کی جانب سے عذاب ہے. ایک بڑا طبقہ دنیا کا اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرے، اللہ سے جس کو بھی آپ مالک مانتے ہیں، دنیا کے یہ پتھر، یہ درخت، یہ خدا نہیں، جس کو آپ اصلی مالک مانتے ہیں. جب باتیں ہوتی ہیں، بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم سب بھی ایک ہی، سب کا مالک ایک ہے. وہ سب کے مالک ایک کے سامنے دنیا کا ایک معتدی حصہ رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ہٹائے گا. نمبر 1. اگر یہ انسانی پیدا کردہ شرارت ہے تو میرا اپنا اندازہ ہے کہ اسرائیل سب سے پہلے ویکسین بنائے گا اور بنانے کے بعد اپنا دھندا چلائے گا. تیسری شکل یہ ہے کہ اس میں ایک ایسا کوئی علاج کام آ جائے گا کہ جس کا تعلق اسلام اور نبی کے انصاف سے ہوگا تاکہ اسلام کا ایک بھرپور دنیا میں تعارف ہو اور لوگ اسلام کی طرف غور و فکر کریں اور پلٹیں. اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہی طے کر رکھا ہے کہ ایک بڑی آبادی کو کیا کر دے؟ برباد کر دے، ختم کر دے. کیونکہ دنیا والے آبادی بہت چلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آبادی ہی 7 ارب آبادی دنیا کی ہے، 1 ارب 2 ارب آبادی ہی پروردگار عالم دنیا سے ختم کر دے گا. یہ ساری کیفیتیں ہو سکتی ہیں. بہرحال ان سب پر دعا بھاری ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ
دعاؤں سے مصیبت کو ٹالتا ہے. دعا کریں, اپنے گناہوں کا ہمیں اعتراف کریں. اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے. پوچھا گیا اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو بیوی کو کتنے دن سوگ منانے کی اجازت ہے؟ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے. 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے, بلکہ اس کو سوگ منانا چاہیے, واجب ہے. پوچھا گیا دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا مانگنا چاہیے؟ کیا مانگنا چاہیے تو عجیب و غریب سوال ہے. جو آپ کو ضرورت ہے وہ مانگیے, آخرت کے لحاظ سے مانگیے, اللہ تعالیٰ کی رضا مانگیے. اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ واعوذ بک من النار. اور اپنی جو ضرورت ہے وہ اللہ کے سامنے رکھی جائے. مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھا جائے, ثنا سے مراد اللہ کی تعریف کی جائے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے, پھر اپنی دعا کو رکھا جائے, پھر درود شریف پڑھا جائے اور اس کے بعد دعا کو ختم کیا جائے. اور دوسروں کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ کوئی دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر لیتا ہے. یہ ہم لوگ ہمیشہ اپنے کے لیے دعا مانگتے ہیں نا, اپنے غائب مسلمان بھائیوں کے لیے, مومنین کے لیے جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں, ان کے لیے دعا مانگنے سے ہماری دعا قبول ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. لہذا اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر جو ہے وہ پوری بات کریں گے. پوچھا گیا مولانا صاحب رمضان میں شیطان قید رہتا ہے تو دل میں گناہ کا خیال کیوں آتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو یہ بتا دیں کہ شیطان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارا غلط کام شیطان ہی کراتا ہے. شیطان اپنی جگہ شیطان ہے, لیکن ہم بھی شیطان بن جاتے ہیں نا. تو شیطان اپنی جگہ کام کراتا ہے, وہ ایک وجہ ہوتی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں کہ دنیا کے سارے برے کام ہونے کی وجہ شیطان نہیں ہے, ہماری ذات بھی ہوتی ہے. اسی لیے قل اعوذ برب الناس میں جہاں پہ وسوسوں سے آدمی پناہ مانگا وہاں من الجنۃ والناس کہا گیا ہے کہ انسانوں میں سے جو برے ہیں ان سے بھی بچائیے. تو پتہ چلا انسان میں بھی شیطان پائے جاتے ہیں. تو شیطان ہی صرف برے کام نہیں کراتا ہے, شیطان کے علاوہ ہماری ذات بھی برے کام کرتی ہے. ایک بات, ایک جواب. دوسرا جواب کہ بڑے شیطان جو ہے وہ کنٹرول میں کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے وہ بڑے شیطانوں کا ذکر آتا ہے کہ بڑے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. چھوٹے شیطان کے بارے میں ذکر نہیں آتا ہے. تو سکتا ہے چھوٹے شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہوں. پوچھا گیا مولانا صاحب بہت برے وسوسے آتے ہیں, کیا کیا جائے؟ دیکھیں وسوسے آنے کی بہت سی وجہ ہے. اس آدمی کو زیادہ وسوسے آئیں گے جو اس نے یہ طے کیا ہو, ابھی پہلے سے اس کی لائف ایک عجیب غریب رہی ہو اور اب وہ طے کرے کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں. جب یہ نیک بننے کا ارادہ کرے گا تو شیطان خوب وسوسے ڈالے گا تاکہ یہ نیک نہ بن سکے اور اپنے آپ کو پھر ریورس گیئر لگا کر کے اسی حال پہ چلا جائے. نمبر 1, سب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, شیطان وہیں پہ وسوسہ ڈالے گا جہاں ایمان موجود ہے. جس کا ایمان ہی نہیں موجود ہے وہاں پر وسوسہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈکیتی اور چوری ہمیشہ پیسے والوں کے یہاں ہوتی ہے, فٹ پاتھ پر لیٹے والے کے اندر ڈکیتی کبھی نہیں پڑتی ہے. لہذا یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. کچھ ظاہری طور پر عمل بھی ہیں. نمبر 1, جب کبھی وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. نمبر 1. نمبر 2, جب نہائیں تو اس وقت پیشاب نہ کریں, یعنی جیسے نہا رہے ہیں نہاتے وقت ہی پیشاب کر رہے ہیں وہیں پر, زیادہ اس سے بھی وسوسے آنے کے چانسز ہوتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3, جب نماز پڑھ رہے ہوں تو سجدے کی جگہ پر دیکھنے کی عادت ڈالیں. اگر یہ چیزیں کی جائیں گی تو انشاءاللہ وسوسے پر کنٹرول ہوگا. پوچھا گیا مولانا صاحب آج کل پی ایف کی ایسی بھی پالیسی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو پی ایف کو لڑکی کی شادی کے نام پر یا گھر کے بنانے کے نام پر نکال سکتے ہیں. وہ آپ کا پیسہ ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. لیکن مجھے جہاں تک معلومات ہے وہ یہ ہے کہ پی ایف اگر گورنمنٹ دیتی ہے تو بطور قرض کے دیتی ہے, یہ نہیں کہتی ٹھیک ہے تمہارا 2 لاکھ پی ایف جمع تھا 1 لاکھ روپے لے لو اب 1 لاکھ روپے بچائے, ایسا شاید نہیں کرتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر تراویح میں کوئی آدمی یعنی امام صاحب سہون بھول کر کے انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھا دی اور دوسری رکعت میں تشہد نہیں کیا تو اب کیا کریں؟ دیکھیں یہ مسئلہ تھوڑا سا سمجھ لیں. 4 رکعت نماز پڑھا اس نے اور بیچ میں تشہد نہیں کیا, ایسی شکل میں اس کی 2 ہی رکعت مانی گئی. نمبر 1, 4 رکعت نہیں مانی گئی. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ کون سی 4 رکعت آخر کی 2 مانی گئی 2 یا شروع کے 2 مانی گئی؟ تو شروع میں تو غلطی کیا تھا لہذا شروع کی تو مانی نہیں جائے گی, آخر کی 2 رکعت ہی اس کی 2 رکعت ہوئی. اب تیسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے
کہ مولانا صاحب اس میں جو اس نے تراویح میں قرآن کریم پڑھا تو وہ قرآن کریم پورا مانا جائے گا؟ یعنی 4 رکعت میں اس نے 2 پارے پڑھے، یہ 4 رکعت میں اس نے آدھا پارا پڑھا، تو 4 رکعت میں آدھا پارا پڑھا، اب اسے پارا آدھا مان لیا جائے گا یا اسے آخر کے 2 رکعت جو پڑھے ہیں وہی پارا مانا جائے گا، بقیہ دہرائی جائے گی؟ اس میں 2 رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ قرآن جتنا اس نے پڑھ لیا وہ مان لیا گیا، دوسری رائے یہ ہے کہ آخر کی 2 رکعت میں جو اس نے پڑھا قرآن کریم وہ مانا جائے گا، شروع کی 2 رکعت میں جو پڑھا ہے اس کو دہرایا جائے گا۔ لہذا 4 رکعت پڑھنے والے اگر اچانک ایسا ہو گیا سہون تو رکعت ان کی 2 ہی مانی جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، آخر کی 2 رکعت ہی مانی جائے گی۔ نمبر 3، افضل یہ ہے کہ آخر کی 2 رکعت میں جو قرآن پڑھا گیا ہے اسی کو وہ شمار کرے، شروع کی 2 رکعت میں جو قرآن پڑھا تھا اس کو وہ ریپیٹ کرے۔ لیکن اگر 4 رکعت میں جتنا قرآن کریم پڑھا ہے، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ قرآن دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نماز جو ہے وہ 2 رکعت وہ دہرا لے، کیونکہ اس کی 4 رکعت نہیں بلکہ 2 ہی رکعت ہوئی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا ہے ایک صاحب نے بڑا عجیب سوال کیا، شیمپو لگائے رہتے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ایک بات بتاتے ہیں، جب آپ نے غسل کیا تو وضو کریں یا نہ کریں وضو ہو گیا، چاہے وہ غسل آپ کے جنبی کا ہو، ناپاک کا ہو، اور چاہے فریش ہونے کا ہو۔ بس اگر جنبی نے غسل کیا ہے، عورت نے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کیا تو اس بات کا خیال رکھے کہ ناک میں اور کلی کر لے گی اور پورے بدن کو بھگو لے گی، اس کا غسل ہو گیا۔ مزید وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی مطلب وضو کے بغیر غسل مکمل نہیں ہوا، یہ مطلب وضو تو غسل کا بڑا بھائی ہے، زیادہ غسل ہو گیا۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے آدمی ناپاک ہے، سب سے پہلے جہاں ناپاکی لگی ہے وہ جگہ دھلی جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو دھلا جائے۔ نمبر 3، وضو کیا جائے، وضو کرنے میں پیر کو نہ دھلا جائے، اس کے بعد پورے بدن پر پانی ڈالا جائے، غسل کر لیا جائے، اور آخر میں جب غسل ختم ہو جائے تو اپنے پیروں کو دھل کر کے واپس آ جائے۔ یہ ہو گیا۔ اب مزید اس کے بعد وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے حمام میں اترے ننگے ہو کر کے کپڑا بدلا ہو، چاہے جو کچھ کیا ہو، سطر کھلا ہو نہیں کھلا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اسی وضو سے وہ ساری نماز روزہ اس کے بعد کر سکتا ہے، مزید وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی غسل سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مطلب وضو کی آگے الگ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مسجد کی رقم جمع ہے، اس پر سود آیا ہے، اس کو کیا کیا جائے؟ سود جو ہے مسجد میں استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو اسی مسجد کے اطراف میں کہیں پہ نالی ہے یہ وہ بنوایا جا سکتا ہے، یا مدرسے مسجد کے ٹوائلٹ وغیرہ میں پرابلم ہے اس میں لگایا جا سکتا ہے، اس قسم سے خرچہ کیا جا سکتا ہے، بہرحال مسجد میں لگایا نہیں جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ سجدہ تلاوت کا کیا حکم ہے؟ سجدہ تلاوت واجب ہے، جس وقت ہم سجدہ تلاوت آتی ہے قرآن پڑھتے وقت تلاوت کرنے میں، اسی وقت سجدہ کرنا چاہیے، اگر نہیں کیا ہے تو اس کے بعد کرنا چاہیے، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں کیا ہے ہم اس کے اوپر وہ قضا ہے، اس کو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ پوچھا گیا قرآن ختم کرنے پر جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، وہ ایک دعا ہے، آپ نے قرآن کریم ختم کیا ہے پڑھ لیجئے۔ پوچھا گیا ہے کہ جب قرآن ختم کیا جائے تو اس کے بعد پھر الف لام میم سے لے کر مفلحون تک پڑھنا ضروری ہے؟ یہ بھی لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ایجاد ہے، یہ بھی سنت وغیرہ سے ثابت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ قرآن ختم کیا جائے اس کے بعد اسی وقت فوراً الف لام میم سے مفلحون تک پڑھا جائے تب مکمل قرآن مانا جائے گا، اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے محض یہ ہے کہ تاکہ قرآن مکمل ہو جائے، واللہ اعلم۔ پوچھا گیا مولانا صاحب یہ صحیح حدیث ضعیف حدیث سب آتی رہتی ہے، عوام اس میں کیا کرے؟ دیکھیں ضعیف حدیث اگر آتی ہے تو یہ دیکھا جائے کہ احکامات میں ہے یا فضائل میں ہے، اگر فضائل میں ہے تو پھر ایسی شکل میں ان حدیث پر عمل کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے تو اس کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، اس حدیث کی تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، اس پر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کی نکیر نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو روکنا نہیں چاہیے، اور اگر احکامات ہیں تو ہر حال میں صحیح حدیث چاہیے ہی چاہیے۔ احکامات حلال حرام واجب کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ضعیف حدیث کبھی بھی کسی کے نزدیک حجت نہیں بن سکتی ہے۔
یہ آج کل جو رمضان کے بارے میں بہت سے ویڈیو ٹیوب سب، کیونکہ بہت سے نو مولود مولوی لوگ ہیں جو یوٹیوب پر اپنی باتیں ڈالنا چاہتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ نہیں صاحب وہ جو رمضان کے بارے میں جو روایتیں ہیں وہ روایت ضعیف ہے۔ اب وہ رمضان کی مختلف فضیلت کی روایتیں ہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ اس کو ضعیف ثابت کر کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک آدمی اسی بہانے کچھ عبادت کر لیتا تھا، کوئی احکامات تو تھے نہیں، فضائل کی بات تھی، آپ نے اس کو روک دیا، اس کو شک میں ڈال دیا، فائدہ کیا ہوا اس کا؟ آپ کی تقریر سے آپ کی اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا کہ صاحب یہ حدیث ضعیف ہے۔ اصل میں ان کو یہ ہے کہ ہمیشہ مولوی بڑے بڑے بولتے رہے، اس کے فضائل پہ گفتگو کرتے رہے، اب یہ ہم لوگ نو مولود ہو کر کے میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا رہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، تو سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں کے خلاف بولیں گے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا صاحب علم ہے۔ یہ سب بیوقوفی کی باتیں، حماقت کی باتیں ہیں۔ ہاں، حدیث ضعیف سے اگر کوئی مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے، کوئی فطرت، دیکھیں پہلی چیز، ضعیف حدیث سے مسئلہ ثابت کیا جائے غلط ہے۔ ضعیف حدیث عقل کے خلاف ہو رہی ہے، ایک دم نہ بیان کیا جائے، نہ عقل میں نہ عمل کیا جائے، نہ بیان کیا جائے۔ ضعیف حدیث عقل کے خلاف، فطرت کے خلاف ہے، تو ایسی شکل میں اس کا پرچار بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی کو ترغیب دینی چاہیے۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں بلکہ محض اب جیسے رمضان کے بارے میں کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر عتق من النار ہے، اب اگر اس حدیث کو کوئی آدمی بیان کر دے، بھلے یہ حدیث ضعیف ہے مثال کے طور پر، تو اس میں کیا نقصان آپ کا ہوا؟ اچھا وہ ضعیف حدیث جو کسی صحیح حدیث کے مخالف ہو، چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی نہ بیان کرنا چاہیے جو ضعیف حدیث صحیح حدیث کے مخالف ہو۔ بھئی اللہ کا مہینہ ہے رمضان، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، روز معاف کرتا ہے۔ رحمت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ معاف کرتا ہے، مغفرت کا مطلب بھی یہی ہوا کہ معاف کرتا ہے، اور عتق من النار کا مطلب بھی ہوا کہ معاف کرتا ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو رمضان میں روز جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، تو یہ صحیح حدیث کے خلاف ہو گیا۔ ارے بھائی کہاں صحیح حدیث کے خلاف ہوا؟ رحمت ہونا بھی معافی ہے، مغفرت ہونا بھی معافی ہے، عتق من النار بھی معافی ہے، تو معافی ہی معافی تو پورے مہینہ چل رہی ہے۔ لہٰذا اس قسم کی باتیں جو ہے نا، ہر چیز کو ضعیف کہہ کر کے جو ہے وہ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ وہ ایک صاحب نے ایک لطیفہ بھیجا ابھی کہ ایک صاحب نے اپنے بچے سے پوچھا، بیٹے نے اپنے ابا سے پوچھا کہ ابا میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو باپ نے نکاح نامہ دکھلا دیا تھا کہ بیٹا میرا تمہاری امی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے کہا لیکن آپ کا نکاح نامہ ضعیف ہے، اب لیجئے صاحب۔ یہ ایسا معاملہ ہو گیا، ہر چیز کو ضعیف 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 کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ہاں ضعیف، میں پھر آخر میں اپنی بات کو کیلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیلکولیشن کہتے ہیں جیسے، مگر سمری بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ضعیف حدیث فضائل میں بیان کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث فضائل میں عمل کی جا سکتی ہے، ضعیف حدیث فطرت کے خلاف ہو، عقل کے خلاف ہو، صحیح حدیث کے خلاف ہو، اس کو نہ بیان کرنا چاہیے اور نہ اس کی ترغیب دلانی چاہیے۔ صحیح احکامات کے لیے ہر حال میں صحیح حدیث درکار ہے، اس کے بغیر کوئی بھی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ایک عورت جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ روزے کا احترام کرے گی لیکن روزہ اس کا مانا نہیں جائے گا، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے کیونکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پوچھا گیا نماز میں جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں اور پینٹ فولڈ کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ فولڈ نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں فولڈ کریں تو اندر کی طرف کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کوشش کرنی چاہیے مرد کو کہ پینٹ اتنا، پائجامہ اتنا نیچا پہننا ہی نہیں چاہیے کہ فولڈ کرنے کی ضرورت ہو، سنت کے خلاف ہے، نمبر ایک۔ اب اگر وہ نیچا ہی ہے تو کم سے کم نماز کے بعد اگر وہ ایسا کر لیتا ہے، چاہے الٹا موڑ لے اور چاہے سیدھا موڑ لے، ہمارے نزدیک دیوبندی علماء کے نزدیک اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب سورہ ہود کی آیت نمبر 42 میں ہے کہ یا بنی کم مانا، یعنی بے کا تلفظ نہیں کیا جاتا، اگر کسی نے یہ پڑھ دیا یا بنی کب مانا تو کیا ہے؟ یہ تو تجوید کی غلطی ہوئی ہے، لیکن اسے مانا میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے، ایسا وہ کر سکتا، کرنا نہیں چاہیے، کر دیا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا مانا میں۔
ایک سوال پوچھا گیا ہے، حالانکہ یہ سوال کوئی علمی نہیں ہے، لیکن بہرحال پوچھا ہے صاحب نے تو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ پوچھا گیا مولانا اتنے بڑے بڑے لوگ مالدار لوگ دنیا میں اچانک خسارے میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو معاملہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسباب ظاہری میں جو باتیں ہیں وہ چند باتیں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر بتا رہا ہوں، فتویٰ ہمارے خلاف نہ دیجیے گا، یہ ایک تجربے کی بنیاد پر یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جتنے لوگ ڈوبتے ہیں دنیا میں بڑے، سب کے ڈوبنے کی وجہ سود ہے، اور سود کا جو لوگ دھندا کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، یعنی سود سے اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے، سود بہت کم لوگ دنیا میں ہیں سود سے پیسہ لیتے ہوں تاکہ وہ دال چاول کھائیں، تاکہ روٹی کھائیں، نہیں، سود جتنے بڑے لوگ ڈوبتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ ان کے دماغ میں بڑا بننا ہے، یا کسی دوسرے کو اپنے مقابلے میں بیٹ کرنا ہے، پیچھے چھوڑنا ہے، اس کی وجہ سے سود پر قرض لیتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ سود سے اللہ نے کہا ہے کہ جو آدمی سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، سود کے بارے میں کہا ہے، قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ سے اس کی جنگ ہے۔ اب یقین جانیے جو اللہ سے جنگ کا اعلان کرتا ہو تو وہ ڈوبے گا نہیں تو چڑھے گا کیسے؟ اگر آپ کے دماغ میں یہ آتا ہو کہ بہت سے سود والے نہیں ڈوب رہے ہیں، وہ نہیں ڈوب رہے ہیں، بعد میں ڈوب جائیں گے، ایک جواب۔ دوسرا جواب، نہیں ڈوبنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، معلوم نہیں کب ان کو ڈوبونے کی تاریخ اس نے رکھی ہے، تمہارے ڈوبونے کی تاریخ اس نے آج رکھی، اس پر آپ غور کر لیں کہ ڈوبنے کی وجہ کہیں سود تو نہیں ہے۔ سود بنیادی وجہ ہے، جتنے بڑے بڑے بھاگتے ہیں، بھارت سے ہو، دبئی سے ہو، دنیا سے جہاں جہاں یہ سب ہوتا ہے، ان سب کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لون ہوتا ہے، اور اس لون پر چڑھا ہوا سود ہوتا ہے، وہ برباد کر دیتا ہے۔ نمبر ایک، جو لوگ ایسے ڈوبتے ہیں کبھی نہ کبھی اپنے پیسے کی، دوسری وجہ بتا رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اپنے پیسے پر ایسا تکبر کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں آتا ہے، جس کی وجہ سے پروردگار عالم انتقامی شکل میں ان کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر تین، کسی شخص کو نیچا دکھانے کی نیت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پروردگار عالم اس کی وجہ سے ان کو ڈبو دیتا ہے۔ کبھی کبھی کسی مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے، آفس میں کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، اس کی بد دعا لگ گئی جس کی وجہ سے بڑے بڑے تاجر جو ہے وہ چوراہے پر روڈ پر آ جاتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی بہت مالدار، بہت ترقی کر رہا ہے، ترقی کیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے گا، اگر یہ میرا ہو جائے گا تو میں اللہ کے راستے میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، اور پھر اس اللہ کے وعدے کو مکر جاتا ہے، تو پروردگار عالم مزہ چکھانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اس کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ بنیادی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ساری وجہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی رب ذوالجلال کسی کو ڈبو دیتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیوں ڈبوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ جو ڈوبنے والے ہماری تقریر کوئی بھی سنیں، وہ دیکھیں کہ اس میں سے کون سی چیز ہم کو سیٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ پوچھا گیا ہے آخری سوال، مولانا صاحب بہت سے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ لڑکیوں کے رشتے نہیں آتے، اب تو خیر شکایت لڑکوں کے رشتے کے بارے میں بھی وہی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے رشتے نہ آنے کی اسباب ظاہری میں؟ دیکھیں ایک جواب تو یہ دے سکتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لکھا ہے تب رشتہ آئے گا، لیکن اسباب ظاہری میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے رشتے لیٹ ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جو آدمی بہت زیادہ لڑکی کی شادی میں یا لڑکے کی شادی میں سیکیورٹی چاہتا ہے کہ میری لڑکی کی شادی ایسی ہو، ایسی جگہ ہو، فلاں جگہ ہو، لڑکا ایسا ہو، سسرال والے ایسے ہوں، یعنی ساری سیکیورٹی اس لڑکی کی خود تلاش کرتے، اللہ پر بھروسہ کچھ بھی نہیں، کہ آنکھ بند کر کے کہ یہ رشتہ اچھا ہے، اخلاق والا ہے، دیندار والا ہے، بھلے پیسے میں کم ہے، چلو شادی کر دیں۔ یہ جب نہیں دیکھتا ہے تو پروردگار عالم اپنی مدد کھینچ لیتا ہے کہ یہ بہت اسمارٹ بندہ ہے، یہ سب کچھ خود کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اپنی مدد جب کھینچ لیتا ہے تو رشتے جو ہے وہ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت اچھا دیندار رشتہ آیا اور آپ نے اس کی بڑی بے عزتی کی، اپنے طور پر کہا نہیں کچھ، لیکن آپ نے اس کو بہت حقیر جانا، اور حقیر جان کر کے اس رشتے کو آپ نے انکار کر دیا، کہا بھی نہیں اس سے لیکن اپنے طور پر حقیر جانا، پھر ایسے جگہوں پر بھی رشتے جو ہے وہ آنا کم ہو جاتے ہیں۔
तीसरी वजह ये होती है कि जब रिश्ते आने का टाइम होता है तो लड़के वाले कुछ और तलाश करते रहते हैं। नहीं, हमारा अभी लाइफ हम जो है फ्यूचर नहीं बना है, हम अभी फ्यूचर बना रहे हैं, हमारा स्टेटस के तहत होना चाहिए। तो जो रिश्ते आने का वक्त होता है वो जब बंदा उस पर तवज्जो नहीं देता है तो फिर वक्त जब गुजरने के बाद रिश्ते आना कम हो जाते हैं। कभी कभी ये भी वजह बनती है कि लोगों में कोई आदमी मशहूर हो जाता है कि उसके यहाँ रिश्ते देने का फायदा नहीं है, भाई वो तो बहुत से लोगों को ठुकरा चुके हैं, लिहाजा इस वजह से भी उसके यहाँ रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। कभी कभी वजह होती है कि घर में, जिस घर में लड़की है या लड़का है, वहां पर उस लड़की के घर में किसी एक की चलती है, चाहे फूफी की चलती हो, चाहे दादी की चलती हो, चाहे नानी की चलती हो, चाहे बहन की चलती हो। वो नानी, बहन, दादी, फूफी वगैरह अखलाकी लिहाज से अच्छे नहीं हो। अखलाकी लिहाज से मुराद क्या है कि वो कुछ ऐसे होते हैं कि लोग उनसे बेजार रहते हैं। तो जब उनकी चलती है तो ऐसे घरों में रिश्ते कम लोग भेजते हैं कि यार उनके घर की लड़की वो भी वैसे ही होगी। तो ऐसी ये भी एक वजह हो सकती है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि घर में कोई ऐसा बदअखलाक शख्स मौजूद है कि जिसकी वजह से लोग जो है वो घबराते हैं और रिश्ता नहीं भेजते हैं। कभी कोई आदमी बड़ा दीनदार मशहूर हो जाता है, बड़ा मालदार मतलब दीनदार मशहूर हो गया। अब उस दो आदमी रिश्ता भेजना चाहता है कि यार वो तो मौलाना साहब हैं, उनके यहाँ रिश्ता देंगे तो वो इस चीज को नाजायज कहेंगे, उस चीज को नाजायज, तो मौलाना साहब के यहाँ फिर रिश्ता आना इस वजह से बंद हो जाता है। ये भी एक वजह होती है। या कोई बहुत बड़ा मालदार आदमी हो गया, अब वो अपने आप को मालदारी शो भी कर रहा है, लिहाजा अब निचला तबका जो अच्छे भी लड़के हैं वो भी रिश्ता वहां लेकर नहीं जाते, क्योंकि वो समझते हैं तो बहुत मालदार लोग हैं, हमको घासे नहीं डालेंगे। इस वजह से भी रिश्ते नहीं आते। कभी कभी लड़कियां घर में जब बातें करती हैं और रिश्तेदारों के सामने वो तकल्लुफ नहीं अख्तियार कर पाती हैं, अपने दिल की बातें बोलती रहती हैं। कभी तेज बातें हो गई, कभी जो है वो किसी बात पर बहस कर लिया, मुबाहिसा हो गया और उन्होंने अपने नजरियात को पेश कर दिया कि मैं तो सास ऐसी होनी चाहिए, शौहर ऐसा होना चाहिए। ऐसी बातें अगर लड़कियां अपने रिश्तेदारों में, गैदरिंग में करती रहती हैं तो नतीजा निकलता है कि रिश्तेदार जो रिश्ता लाना चाहते हैं वो फिर उसके बारे में उसकी उस गुफ्तगू को याद करते हैं, और याद करने की वजह से वो सोचते हैं यार ये तो सास के बारे में ऐसा बोलती थी, शौहर के बारे में ऐसा बोलती थी, तो फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं। लिहाजा लड़कियों को वैसे भी चाहिए कि जब गैदरिंग होती है रिश्तेदारों की तो इस किस्म की वहां पर ज्यादा से ज्यादा खामोश रहें, वहां पर बहस मुबाहिसा नहीं करें, क्योंकि आप वो बहस मुबाहिसा बेतकल्लुफी में कर रही हैं। लोग उसको संजीदगी में लेकर के फिर आपके उसी बुनियाद पर आपके कैरेक्टर को डेवलप कर समझते ही किसी बुनियाद पर इसका कैरेक्टर डेवलप हुआ है। बहरहाल ये बातें हमने जो है वो सोच फिक्र करके बताई है। हो सकता है इसकी वजह कोई भी ना हो, लेकिन बहरहाल ये वजूहात असबाब ज़ाहिरी में हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।